بس ایمرجنسی پہ ایمرجنسی، اور ابھی بھی ایمرجنسی ہم جو ہاسپٹل میں آئے ہیں، اور یہاں کیوں آئے ہیں، کس کی طبیعت سخت خراب ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ بری حالت تھی کہ اٹھنا بیٹھنا بلکہ رو رہے تھے۔ وعلیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیبو کی روشنی۔ تو ابھی میں جلدی ایمرجنسی میں اٹھی، ویسے اٹھنا مجھے لیٹ ہی تھا کیونکہ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کوئی ولاگ بھی نہیں بنایا تھا۔ خیر اٹھ کے آج میں نے سوچا شاور لوں گی، فریش ہوں گی، ذرا تھوڑی طبیعت سیٹ ہوگی کیونکہ میرا بی پی کی پرابلم ہر وقت رہتا ہے۔ اچانک مجھے کال آ گئی، میری فرینڈ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی، اب جو اس کو لے کے مجھے فٹافٹ ہاسپٹل جانا ہے۔ اور میں نے جلدی جو نا باڈی شاور لیا، ہیئر بھی نہیں واش کیے کیونکہ یہ کرتی تو پھر مجھے اور ٹائم زیادہ لگتا، تو اس لیے میں نے، خیر میرے گندے نہیں تھے کیونکہ پرسوں ہی میں نے ہیئر شاور کیے تھے، میں نے کہا چلو شام کو کر لوں گی۔ تو ابھی جلدی اسد گاڑی لینے گیا، بس ابھی 1-2 منٹ میں وہ آتا ہے تو میں نکلتی ہوں، اور اس کو مجھے لے کے جانا ہے ہاسپٹل کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی یہاں پر نہیں ہے، تو وہ اکیلی ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں جلدی آتی ہوں، آپ کو لے کے جاتی ہوں۔ حالانکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے کوئی بھی کام میری ذمہ داری لگائے تو مجھے اس کو نبھانے کا جو نا ایک تو بہت شوق ہوتا ہے، میں نبھاتی ہوں، میں کہتی نہیں آپ کے سر پہ کوئی ذمہ داری تو اس کو نبھاؤ، اور کسی کی بھی خدمت کرنے کا اگر مجھے خوب موقع ملتا ہے اور میں بہت شوق سے کرتی ہوں، بے شک میں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، میری اپنی نیچر ایسی ہے، میری سوچ ایسی ہے، میرے خیالات ایسے ہیں، غصے والی ہوں، بی پی ہائی ہوتا ہے، روب دار ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن کسی کی بھی خدمت کرنے کا موقع ملے تو میں ضرور کرتی ہوں، جس کی خدمت کر دوں، کبھی کسی وجہ سے اس کے اوپر غصہ بھی آ جائے تو اس کے سامنے نکالتی ہوں کہ اس بات پہ مجھے آپ پہ غصہ آ گیا۔ سب میری مطلب جو میرے قریب ہے نا، جتنے بھی میری دوست ہیں، میرے دوست، وہ سب میری نیچر سے واقف ہے کہ مطلب میں دل کی کیسی ہوں، میں بول کیا رہی ہوں، یہ میں زبان سے بول رہی ہوں یا میں دل سے بول رہی ہوں، اور میں ہر بات جو ہوتی ہے نا میری، میں اپنے اندر سے کرتی ہوں، میرے ڈبل فیس نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، دماغ میں کچھ اور، نہیں، جو کچھ ہوتا ہے سامنے۔ تو اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میرے لوگوں کے ساتھ 20 سال کے تعلق ہے، اور وہ لوگ آگے بھی میرے ساتھ خواہش رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق چلیں۔ کیوں چلیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میرے 2 فیس نہیں ہے، ایک ہی فیس ہے، اور اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، صحیح بولوں یا غلط بولوں، اور جس کو جو بھی بولوں وہ میری بات کو، میری ہر چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ تم رائٹ پہ ہو، ٹھیک ہے، سوائے ہسبینڈ کے کیونکہ ہسبینڈ ایسی چیز ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرے وہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ تو خیر میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے نا، اس کو بندہ لے کے اتنی وہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے کہ مطلب لمبی چوڑی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی اگر کبھی مجھ سے ہو کبھی اس سے ہو تو میں جلدی ہی رجوع کر لیتی ہوں صلح کی طرف۔ مجھے غصہ آتا ہے تو میرا تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، میرا ایسا سین ہے۔ تو خیر کوئی نہیں، ابھی اسد آنے والا، بس گاڑی لینے ہو گیا پارکنگ سے، جیسے وہ آتا ہے تو میں نکلتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نکلو، اور دیکھتے ہیں پہلے اس کی طبیعت کیسی ہے، اور اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ میں کیسا ولاگ بناتی ہوں، اور اس کو فوراً میں کہاں دیکھتی ہوں۔ ابھی دن کے ٹائم اسلام آباد میں دن میں ڈاکٹر بہت کم بیٹھتے ہیں، ہاسپٹل ہوتے ہیں ڈاکٹر شام میں ہی بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کہاں لے کے جاتی ہوں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، جلدی وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور عالیہ کی طبیعت کے بارے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتی ہوں، بس ذرا میں گاڑی میں بیٹھ جوں پھر ساری باتیں ہوں گی۔ گھر سے نکل آئی ہوں، سب سے پہلے میں گاڑی میں ڈلوا رہی ہوں پیٹرول، اور جلدی نکلی ہوں، اور مجھے دیر ہوگی گھر میں، اور دیر کیسے ہوئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیٹرول ڈلوا کے میں نکل گئی، دیر مجھے ایسے ہوئی کہ اسا جب پارکنگ میں گاڑی لینے گیا تو گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، خیر اس نے جلدی ٹائر کھولا اور پنچر لگوایا، ساتھ ہی پارکنگ کے پمپ بھی ساتھ ہی چوک میں، وہاں سے اس نے پنچر لگوایا اور لا کے اس نے مجھے گاڑی دی، تو 10-15 منٹ جو نا اور لگ گئے تھے اس کو گاڑی کو لینے میں۔ تو ابھی میں نا ہائی وے پہ انٹر ہو جاؤں، چھوٹے روڈ پہ ٹریفک بھی بہت ہوتی ہے، اور ہوں بھی میں آج جلدی میں، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں عالیہ کے بارے میں آپ سب کو بتاتی ہوں، 2 منٹ مجھے دیں۔ تو یہ جناب میں جا رہی ہوں، ابھی میں ہو رہی ہوں ہائی وے پہ انٹر۔ بس ہائی وے پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جو ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے لائنوں میں، تو بھائی لوکل پہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، آتے تو یہاں پہ بھی ہے ادھر ادھر سے، پاکستان ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی یہاں پہ نا بہتر لگتا ہے جی۔ تو ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں عالیہ کے بارے میں۔ عالیہ ماشاءاللہ سے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ ابھی اس کو ڈرپیں تو وقفاً 2-3 دن اور لگیں گی،
لیکن گھر آنے کے لیے عالیہ کو گھر بھیج دیا ہے ہاسپٹل میں. انہوں نے تقریباً 3 دن رکھا ہے ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے, تو کافی بچی نے جو ہے نا کور کیا, اور ڈاکٹروں کی ہمت سے اور میری 1-2 بہنوں کی ہمت سے جنہوں نے عالیہ کو سپورٹ کیا, ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. 2 میری بہنوں نے عالیہ کو سپورٹ کیا ہے اور ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور چینل سے ہٹ کے بھی ان کے ساتھ میری دعا سلام ہے, میرے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے, میرے ساتھ بات چیت کرتی رہتی ہیں, ہر وقت میرے گھر کے, میرے فیملی کے حالات واقعات کو پوچھتی رہتی ہیں. پہلے انہوں نے میرے بھائی کے لیے بھی ہیلپ کیا تھا, اس کے لیے بھی میں ان کی شکر گزار ہوں. اور آج انہوں نے عالیہ کے لیے کیا, اس کے لیے بھی میں ان کی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اس کا اجر جو اللہ پاک آپ کو دے گا. اور بچی پہلے سے بہتر ہے. اور کچھ ویورز پوچھ رہے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے. اچھا, اس دن تو اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا پائی تھی. اس کو ہوا تھا بخار. بخار کے بعد بچے کو موشن لگ گئے, موشن کے بعد اس کا پانی کم ہو گیا, اور میرے خیال میں خاص کیئر نہیں کی گئی تو اس کے وائٹ سیل جو ہے نا وہ بھی کم ہے. اور اب اصل جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ہمیں اس کے وائٹ سیل کا علاج کرانا. جو اس کے موشن تھے وہ انہوں نے ڈرپیں وغیرہ دی, اس سے بہتر ہو گئے تھے, ٹھیک ہو گئے موشن, لوز موشن تھے, اور اس کے بعد اس کا بخار بھی بہتر ہو گیا ہے. اور جو اصل ہے نا اس کا وائٹ سیل کا مسئلہ ہے, بچی کا کمزوری ہے, یا گاؤں میں رہتی ہے, یا اچانک سے طبیعت خراب ہوئی, یا کوئی ایسا مچھر کاٹ گیا. یہ مچھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ باجی شمیم ہے نا جو میری بہن بنی ہوئی ہے, اس کے بھانجے کو ماشاءاللہ جوان تھا, صحت مند تھا, ٹھیک ٹھاک تھا. 2 دن پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بھی وائٹ سیل کم ہو گئے تھے. تو ہوا تھا اس کو ڈینگی, مچھر نہیں کاٹا تھا, ڈینگی ہوا تھا. اور اس کے بعد خیر علاج وغیرہ انہوں نے کروایا, لیکن شاید بے احتیاطی کی, پراپر نہیں کیا, تو اس کے وائٹ سیل کم ہو گئے تھے جو کہ وہ نہیں کور کر پایا, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی. اللہ پاک اس کی مغفرت کرے. اس کے لیے بھی میں دعا ہوا ہوں, آپ سب بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت کرے. وہاں بھی میں نے دعا کے لیے جانا تھا, لیکن میں اپنے حالاتوں کی وجہ سے نہیں جا پائی. اور انشاءاللہ بعد میں کوئی بھی دعا رکھیں گے تو میں کوشش کروں گی, جاؤں گی. تو یہ سین ہے. اور میری بھتیجی ہے زینت, اس کے بھی وائٹ سیل کم ہے, اس کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اس کا پاپا اس کا علاج کروا رہا ہے. اب جو غریب بندہ جو مزدوری کرتا ہے اس کے سر پہ یہ سب چیزیں آن پڑے تو وہ کیسے ان کو کر سکتا ہے, وہ کیسے کر پائے. مطلب مزدور کیا 1000 روپیہ بندہ یہاں پہ کماتا ہے, اگر 1500 روپیہ بھی کما لیتا ہے نا تو اس میں بھی آپ کے گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے. بجلی کے بل ہی نہیں مان, تو باقی چیزیں کہاں سے کرنی ہے. تو یہ سین ہے. اور عالیہ کا یہ ہے کہ عالیہ کا پاپا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے وہ جیل میں ہے, اور اس کی ماں جو ہے وہ بیمار ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کب اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے. تو اس لیے بچوں کی صحیح طرح کیئر نہیں ہو رہی. بس یہی پرابلم ہے. بچے یہاں لانے کا سوچتی ہوں, پھر پیچھے وہ شوہر, اگر اس کے پاس بچے نہیں ہوتے تو جب وہ اپنی یادداشت واپس لاتی تو وہ بچے کرتی ہیں. اب میں ایسے بھی نہیں کر سکتی کہ وہاں رکھوں یہاں رکھوں, اور اگر اس کو میں یہاں لے آتی ہوں تو یہاں اس کے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیں پیشاب بھی جب وہ اپنا آپ ہی کھو بیٹھتی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا, وہ پیشاب بھی اوپر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں یہ ہے کہ اس کی بہن یا اس کی والدہ یہ چیز اس کی سنبھال لیتی ہے. اب آپ کسی نوکر کو بولو گے کہ کسی کا ٹٹی پیشاب نوکر نہیں سنبھالتے, کبھی بھی نوکر نہیں سنبھالیں گے, بے شک کچھ بھی ہو جائے. تو میں تو خود اتنے جوگی نہیں ہوں, سیدھی سی جو بات ہے. باقی ان کو کھانا پینا کپڑا جوتی اس کے لیے میں ہر سپورٹ کرتی ہوں. ان کے گھر کا سارا راشن میں ان کو دیتی ہوں. شکر الحمدللہ. مجھے نہیں پتا اللہ کہاں سے میرا پورا کر دیتا ہے, بس ہو جاتا ہے. اور عالیہ کی مجھے بہت ٹینشن اس لیے تھی, ہم تو رو رو کے پاگل, میری امی اور میں تو کل ولاگ بھی نہیں بنایا, رو رو کے میری اپنی طبیعت خراب ہوئی تھی. ایک اس کی ماں جو اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, دوسرا اس کا والد نہیں, وہ جیل میں. اللہ نہ کرے اگر بچی کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو کوستی رہوں گی. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی موت انسان کو کسی کو نہیں دے سکتا, دعا کر سکتا ہے, اس کی کیئر کر سکتا ہے, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو خیر شکر الحمدللہ اللہ نے آپ سب کی دعائیں قبول کی. کچھ لوگوں نے بیڈ کامنٹس بھی کیے, لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب ایک دعا کر رہے ہیں نا آپ کے لیے تو 100 لوگ آپ کو اگر بد دعا دے رہے ہیں نا تو ایک کی دعا سنی جاتی ہے اور بد دعا نہیں لگتی ایسے کسی کی. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ آپ سب کا جو آپ سب نے دعائیں کی. اور ابھی عالیہ گھر میں, اس کی امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے,
عالیہ یا اس کی امی یا وہ سارے بہن بھائیوں کو، ان کو تو آپ سب کی سخت ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ دعائیں کریں، آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. اور ابھی میں پہنچنے والی ہوں، میری فرینڈ کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. اس کی بھی طبیعت بہت سخت خراب ہے، اور بھی وہ فون پہ رو رہی تھی مجھے کال کر کے. جا میں ہیوی اسپیڈ پہ میں جا رہی تھی، اسپیڈ میں ادھر مارتی نہیں، میں 100 پہ جا رہی ہوں ابھی. تو آپ مجھے اسپیڈ بھی چیک کروا ہی دیتی ہوں میں، دیکھیں ذرا یہ اسپیڈوں میں چیک کریں. ابھی ذرا تھوڑا سا میں رش میرے قریب گاڑیاں آ رہی ہیں، تو تھوڑی سی اسپیڈ جو میری نا 100 سے میں نیچے لے لوں، اس کے لیے میں فٹوفٹ جا رہی ہوں. اور یہ ہے جی سری نگر ہائی وے. مجھے گھر سے نکلی ہوں تو کافی دور تھا اس کا گھر بھی میرے گھر سے، اسلام آباد میں. خیر ابھی میں پہنچنے والی ہوں اس کے پاس، تو اس کو لے کے پھر میں نکلتی ہوں. تو بس آپ سب دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ. اللہ پاک کبھی بھی کسی کو برا وقت نہ دکھائے، اور کسی کے بچوں کو تو بالکل بھی نہ دکھائے. اور جن بچوں کا ماں باپ پاس نہیں ہوتا یا ساتھ نہیں ہوتا، ان کے لیے انسان کو کرنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری زندگی انسان کھاتا ہے، جیتا ہے، پہنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب کچھ ہی ٹائم ہوا میرے حالات کچھ ڈاؤن ہو گئے ہیں. کیوں ڈاؤن ہوئے ہیں، کیا وجہ ہوئی ہیں، کیا مسئلے ہوئے ہیں، آپ سب کے سامنے ہی. اور کچھ چیزیں میں بھی جانتی ہوں کہ کیوں ڈاؤن ہوئے ہیں، کیا ہوا میرے ساتھ میری زندگی میں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہاں بتانے کے لیے، کچھ چیزیں نہیں بتانے کے لیے ہوتی. اور کچھ لوگ میرے ہسبینڈ کو لے کے بات کرتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ، میرا ہسبینڈ 2 فیملیاں سنبھال رہا ہے، میری فیملی کو بھی جتنی ہو سکتا ہے سپورٹ کرتا ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سمجھ لیا کہ 4 گھر بن رہے. میری بہن کا جس بھائی کی ٹانگ ٹوٹی اس کا، یہ جو جیل میں اس کا، 3 چوتھا میرا ہے. تو ایک بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی، اب اتنا بندہ کہاں سے کرے. لیکن شکر الحمدللہ، میں اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں شاید، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جس قابل بنا دیا ہے، اور جو ذمہ داریاں میں پوری کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داریاں سونپی ہیں، تو انشاءاللہ میں مرتے دم تک جو ہے نا ان کو پورا کروں گی. کچھ بھی ہو جائے، جب تک میرے اندر سانس چل رہی ہے میں اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگوں گی. کچھ بھی ہو جائے، میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میرا ایک ایک خون کا قطرہ بھی میری فیملی کے لیے، یا کوئی بھی کوئی انسان اذیت میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، اس کے لیے حاضر ہے. تو چلیں ابھی میں وہاں پہنچنے والی ہوں، میں اس کو لیتی ہوں، اس کو دیکھتی ہوں اس کی کیا حالت ہے، اس کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. مصیبتیں آتی ہیں نا آپ پہ، ایک بار ہی آتی ہیں. پہلے گھر سے نکلنے لگی ہوں، ٹائر پنچر تھا. ابھی کافی دیر سے یہاں ٹریفک میں پھنسی، بالکل میں ان کے گھر کے پاس آ چکی ہوں. حالانکہ یہاں پر کوئی تک نہیں بنتا اتنی ٹریفک کا، تو پھر بھی یہاں پر ٹریفک ہی ٹریفک. بے تکی لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ کسی طرف سے گزر نہ سکے. اب جب میں نے یہاں سے اس طرف جانا ہے لیفٹ، تو یہ گاڑیوں والے دیکھے کہاں سے آ رہے ہیں، جہاں سے میں نے جانا ہے یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. اب میں کہاں سے جاؤں؟ مطلب مجھے پھر رانگ ہو کے جانا پڑے گا نا. ادھر سے یہ دیکھیں اب میں کہاں سے جا رہی ہوں، یہ لوگوں کو دیکھیں یہ کہاں سے باہر نکلے. حد ہوگی، نہیں ڈرائیوری آتی تو کرنی ہی نہیں چاہیے انسان کو. پہنچ گئی، اس کو میں نے کال کر دی، اور ابھی جلدی سے وہ نیچے آ رہی ہے گھر سے، کیونکہ میں اوپر نہیں جاؤں گی، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور جلدی جلدی لے کے اس کو میں ڈاکٹر ہی دیکھوں گی. اب کسی ہاسپٹل میں ہی جانا پڑے گا، دن میں ڈاکٹر یہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. بہت زیادہ بری حالت ہو رہی گرمی سے. اور فائنلی ہم ہاسپٹل آ گئے ہیں. یہ رہی میرے پاس پرچی. 2 چیک اپ کروانے تھے، ایک ڈاکٹر سے کروایا، اور ابھی دوسری جگہ پہ آئے کھڑے ہیں ہم لوگ. وہ اندر چلی گئی، اندر جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، میں تو یہاں ہی فین کے نیچے بیٹھ گئی. میں نے کہا تم اندر سے چیک کرو، اور میں تب تک یہاں بیٹھ کے تھوڑا پسینہ کچھ ابھی دیکھ رہے میرے فیس کے اوپر گرمی سے بری حال ہو رہی ہے. اور 2 ڈاکٹروں کو چیک کروانا تھا، ایک سے چیک اپ کروا لیا، اور ابھی دوسرے سے کروا لیں. ایک کی یہ رہی پرچی، اس کے ساتھ میڈیسن لکھ کے دی ہے پیٹ کے اسٹمک کے لیے. اور ابھی ایک اور چیک اپ کروانا تھا، اور 1-2 ٹیسٹ کروانے تھے، ابھی وہ کروا رہے ہیں. بہت گرمی تھی، راول ہاسپٹل ہی ہم آئے تھے. ابھی جو ہے نا یہاں سے ہم نکلے ہیں واپس. دیکھیں گرمی سے پیشنٹوں کو ٹھیک کرتی کرتی میں نے اور بیمار ہو جانا ہے نا. تو ابھی ہم آ گئے جی ڈیواٹسن پہ. یہاں ڈیواٹسن سے لیں گے دوائی، اور یہ اسلام آباد والا ڈیواٹسن ہے. ہمارے گھر چلتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں پھر تم مجھے چھوڑ کے آؤ گی شام کو، ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں سے دوائی بھی لیتے ہیں. اور ناشتہ بھی نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ گھر سے تو میں کچھ کھلاتی ہوں. کہتی نہیں میری طبیعت نہیں ہو رہی کچھ بھی کھانے کی. میں نے کہا چلو بنانا لے لیتے، معدے کے لیے بھی صحیح ہے، اور بھوک بھی لگ رہی تھی. ہم دونوں نے 2-2 کیلے کھا لیے، اور ابھی یہاں سے میڈیسن لے رہے ہیں.
اور اسلام آباد ہی ہے تو اس کو میں نے چھوڑنا تھا، اور ابھی وہاں جاؤں گی اور شام تک اس کے ساتھ ہی رہوں گی کہ بھی طبیعت بہتر ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھتی ہوں گھر جانے کا جو بھی میرا شیڈول ہوگا وہ بعد میں بتاتی ہوں۔ جی ویورس ابھی پہنچ گیا فائنلی گھر، تو اب جو ہے نا طبیعت میری بھی کچھ سیٹ نہیں ہے، مزید اور व्लॉग بھی نہیں بنا سکتی طبیعت کی وجہ سے، تو یہاں پہ व्लॉग کو کروں گی اینڈ، اور تھوڑا سا میں کروں گی ریسٹ، اس کے بعد اس کو ایڈٹ کروں گی لگاؤں گی، اور یہ آج سیم ڈے کا ہی व्लॉग ہے، آج ہی میں نے بنایا ہے اور آج ہی انشاءاللہ میں لگا رہی ہوں۔ کل طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کوئی व्लॉग نہیں بنایا تھا، اس لیے آج دن کو میرا व्लॉग بھی نہیں آیا تھا، تو آج بھی میری طبیعت سیٹ نہیں تھی، کوئی میں نے شاید व्लॉग نہ بناتی، خیر میں باہر نکلی تو میں نے سوچا چلیں تھوڑا व्लॉग ہی کر لیتے ہیں، تبھی مجھے دے اجازت۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔